أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. پکڑو ایسی سیٹ جگہ ہاتھ دے وہاں سے ٹیڑھا ہو جائے حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد العاصم والحسين بن القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم صل اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ اے لوگوں دیکھو سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو ایسے لوگوں سے کہ جو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لے کے آئے ہیں. یعنی سب سے پہلے نبیوں سے پھر اماموں سے اور پھر ائمہ معصومین نے جن کا حکم دیا ہے ان سے. یعنی ائمہ معصومین نے آخر میں اپنا نائب بنایا ہے اور شروع میں نائبان خاص رہے ہیں پھر نائبان عام ہو گئے. یعنی شروع میں آپ نے نامزد کیا کہ یہ میرا نائب رہے گا اس کو غیبت صغرا کہا جاتا ہے. اور جو نائبین تھے وہ ائمہ معصومین کی طرف سے چونکہ امام کا ہاتھ ان کے سر پر تھا لہذا ایسے ہی کرامات پیش کرتے تھے ایسے ہی معجزہ دکھلاتے تھے جیسے گویا اماموں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. حسین بن روح جو کہ آپ کے نائب خاص ہیں ان کے لیے ملتا ہے کہ جب امام نے آپ کو مختص کر دیا اور اپنا معین کر دیا چونکہ نیابت کا سلسلہ 12ویں امام سے نہیں بلکہ اور پہلے سے شروع ہو گیا تھا. اماموں نے عادت ڈالنا شروع کر دیا تھا 10ویں امام نے 11ویں امام نے بہت زیادہ اپنے آپ کو گھر کے اندر رکھتے تھے چھپائے رکھتے تھے اور اپنا ایک نمائندہ بٹھاتے تھے کہ ان سے پوچھو. یعنی گویا مومنین میں پہلے ہی سے عادت ڈال رہے تھے تاکہ ایک بیگ ایسا ہونے سے مومنین کو خطرہ نہ ہو. سب سمجھ جائیں کہ نہیں دشمن بہت زیادہ ہے لہذا ائمہ معصومین کم آ رہے ہیں. اس کے بعد پھر آخری امام نے اپنا نائب خاص بنایا اور نائبین خاص میں جناب حسین بن رو جن کے نام سے ہم اپنا عریضہ ڈالتے ہیں اور انہی کے حوالے کرتے ہیں سلام کرتے ہوئے کہ اے مولا کے نائب خاص حسین بن رو میرا سلام امام تک پہنچائیے اور یہ رکا یہ خط آپ کو میں دے رہا ہوں چونکہ آپ ہمارے لیے بہت موثق ہیں بہت معتبر ہیں. امام کی خدمت تک اس کو پہنچا دیجیے امام کی خدمت میں لے جا کر کے ہماری عرضی لگا دیجیے. تو ان کے لیے ملتا کہ اتنے پہنچے ہوئے تھے کہ ایک عورت آئی چونکہ یہ شروع سے عادت تھی کہ جو بھی امام کا چاہنے والا ہوتا تھا چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں وہ جب بھی مدینے آتے تھے تو زیادہ تر خالی ہاتھ نہیں آتے تھے کچھ نہ کچھ تحفہ تحائف لے کر کے امام کی بارگاہ میں آتے تھے. ایک عورت جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے سوچا کہ امام کے بارگاہ میں پہلے چلیں گے کچھ چڑھائیں گے اور ان کی بارگاہ میں نذرانہ دینے کے بعد پھر اپنا مسئلہ پیش کریں گے. لہذا اس نے کیا کیا کہ اپنا سارا گہنا اتارا اپنی بالیاں اپنی انگوٹھی اور جو بھی زیورات تھے بہت مہنگے والے اس کو چھوٹی سی گٹری بنائی اور سوچا کہ لے چل کے پیش کریں گے. پتہ چلا کہ اب تو حسین بن روح مل رہے ہیں اور امام ظاہری طور پر اب سب سے ملاقات نہیں کرتے تو نیابت پر اس کو تھوڑا سا شک ہو گیا. جیسے آج کے دور میں ہے بہت زیادہ لوگ شک میں پڑتے ہیں پھر سدھر جاتے ہیں پھر شک میں پڑتے ہیں. تو اس نے سوچا یہ تو مولا کی خدمت میں دینا تھا اور یہ نائب بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا قیمتی سامان میں ان کو دوں یا نہ دوں. وہ سمجھ گئے حسین بن رو کا جو تو سامان لائی ہے اگر تجھ کو شک ہے تو لے جا کر کے دجلہ سامنے اس میں ڈال دے
اور امام نے ایسا اختیار دیا ہے ہم کو کہ ہم تیرا پورا سامان اسی طرح سے دیں گے جیسے تو لے کے آئی ہے۔ بہرحال اس نے بھی نہ جانے یہ جملے کو کیسے جو ہے دیکھا کہ فوراً لے جا کر اس نے دجلے میں ڈال دیا، اور دجلے میں ڈالنے کے بعد پانی میں ڈالنے کے بعد آئی تو حسین بن رو نے اشارہ کیا اور وہ چھوٹی سی گٹری سامنے آگے کہا دیکھتے رہے، یہی تو سامان تھا، یہی سامان تھا، ایک غور سے دیکھتے چلی جا رہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایسے شک نہ کیا کرو، یہ امام نے ہم کو اختیار دیا ہے، نائب بنایا ہے اور ان کی طرف سے ہم نائب بنے ہوئے ہیں، تو جو سامان ہم کو دو گی تم وہ امام تک پہنچے گا، یعنی تمہارے دل میں شک و شبہ نہ ہو، اس وجہ سے میں نے ایسے کروایا کہ تم کہیں بھی ڈال دو، اگر امام کا حق ہے تو وہ پہنچ کر کے رہے گا۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگوں نے ایک روایت اور سامنے پیش کیا، چونکہ بہت سے لوگوں نے یعنی نائب امام کو اور مجتہد کو چھوڑنے کے بعد ایک ایسا عقیدہ بنایا، دعاؤں کو دیکھنے کے بعد روایتوں میں ایسا اشارہ تھا کہ اپنا مال ہم کسی اور کو نہیں دیں گے، چاہے اس کو دفنا دیں، چاہے اس کو دریا میں ڈال دیں۔ بہت دن تک ایسا ہوتا رہا، لوگ اپنے خمس کو نکالتے تھے، اپنے گھروں میں دفن کر دیتے تھے کہ جب امام تشریف لائیں گے تب ایسا جو ہے یہاں سے نکال کے ان کو دے دیا جائے گا، وصیت کر جاتے تھے۔ بہت سے لوگ کہیں پر چھپا دیتے تھے، پھر جب اپنے مجتہدین کو پتہ چلا تو منع کیا، کہا نہیں ایسا نہیں ہے، جیسے تم نے ان کو دیا ویسے ہی ان کے نائب کو دیا ہے، ویسے ہی ان کے مجتہد، چونکہ ان کا نائب جو ہوگا وہی کام کرے گا جو امام کرتے، چونکہ امام کا کام کیا تھا؟ اپنے گھر کے اندر لوگوں کو جمع کرنا، درس دینا، اسلام اور قرآن کے بارے میں سمجھانا، اور بڑا ادارہ قائم کرنا، مدرسہ قائم کرنا، جگہ جگہ نائب بھیجنا، جیسے کہ آج الحمدللہ نمائندے سبھائی کتنے اپنے مجتہدین ہیں جو نائب امام ہیں، تو عراق سے ایران سے نہیں کام کر پاتے پورا، تو اپنے نائبین کو لگا رکھا ہے۔ لہذا جو ایسے نائب ہیں، ایسے علماء کرام ہیں جو اثنا عشری ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، حکم یہی ہے کہ وہ انہی سے پوچھا جائے۔ علم حاصل کرنے کا مسئلہ الگ ہے، علم حاصل کرنے میں امام نے فرمایا کہ خذ العلم ولو من اہل النفاق، علم تم حاصل کر لو چاہے نفاق کے ذریعے سے، یعنی کوئی منافق دے رہا ہے درس اسی سے لے لو، یعنی اس لیے کہ جب تم ایسا کرو گے تو یہ حکمت کی باتیں جو منافق کے سینے میں پھڑپھڑا رہی ہے وہ جو ہے صحیح جگہ پر آ جائے گی۔ یعنی علم کا معاملہ الگ ہے کہ کوئی پڑھا رہا ہے تو اس میں ہم کو نہیں دیکھنا کہ غیر پڑھا رہا ہے، یہ پڑھا رہے ہو نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ اچھی بات کر رہا ہے کہ نہیں، علمی بات کر رہا ہے کہ نہیں۔ لیکن مسئلہ مسائل شریعت کا سب سے نہیں پوچھنا، یا تو اللہ سے پوچھیں، رسول اللہ سے پوچھیں، آپ کہیں کہ اللہ اور رسول سے کہتے، اللہ اور رسول سے قرآن کے ذریعے پوچھ لیں، اتنی قابلیت ہو، اتنی صلاحیت ہو، یا حدیث سے پوچھ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے پاس اگر کوئی اتنا قابل ہو گیا 25 سال 30 سال پڑھ لیا ہے تب اس کے اوپر تقلید نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن سے نکال لے گا مسئلہ، وہ حدیث سے نکال لے گا۔ یہ تو ایسے لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے کہ جو بیچارے دنیا میں اتنے بزی ہیں، اتنے مصروف ہیں کہ وہ قرآن و حدیث سے نکال بھی نہیں سکتے، پڑھائی بھی نہیں کر سکتے، نہ عہدہ جا سکتے ہیں، نہ مدرسہ جا سکتے ہیں۔ تو ایک سہولت دیا کہ آپ اپنے عالم دین سے پوچھ لو، وہ عالم دین جو ہے مجتہد سے پوچھ لے گا، مجتہد قرآن و حدیث سے نکال کر کے بتائے گا۔ تو یہ گویا ایک اللہ تعالیٰ نے سہولت دیا، شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس پر لڑنا چاہیے مجتہد کون ہوتا ہے، نائب امام کون ہوتا ہے۔ ایک سلوات بھیجے آپ۔ یہ گویا ایک سہولت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے سہولت دیا ہے کہ ہر جگہ پر مثلا حکم پہلے یہی ہے کہ آخر کیا ہو گیا، فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ ليتفقهوا في الدین، کیا ہو گیا ہے لوگوں میں، کیوں لوگ نہیں نکلتے تاکہ حوضے کو جائیں، مدرسے کو جائیں، اپنے دین سے، اپنے گھر سے نکل کر کے اپنے وطن سے جائیں اور علم دین حاصل کریں، تاکہ وہ علم دین حاصل کر کے فقیہ بن جائے، مجتہد بن جائے، اور جب واپس آئیں تو اپنے قوم والوں کو ڈرائیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ ڈریں۔ تو یہ سب سے پہلے تو سب کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہو گیا ہے کہ لوگ نہیں نکلتے، لیکن اپنے علماء نے سہولت دیا کہ نہیں، اگر تم نہیں جا سکتے، اگر تم حوضے و مدرسے میں نہیں جا سکتے، یہ قابلیت صلاحیت نہیں پیدا کر سکتے، تو اب تمہارے درمیان میں جو عالم دین ہے، شیعہ اثنا عشری ہے، مولائی ہے، فدائی ہے، حسینی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کی یہ صفات ہے، اب ان کے ذریعے سے تم اپنے مسائل کو دریافت کر لو۔ تو لہذا ہمارے پاس فصل جو ہے ذکر یہ کو ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ سے پوچھنا ہے، پھر رسول اللہ سے پوچھنا ہے، پھر رسول کے بعد ائمہ معصومین سے پوچھنا ہے، ائمہ معصومین نے پھر ہمارے درمیان میں سہولت دیا ہے
کہ دیکھو امام تک سب کی رسائی نہیں، لہذا یہ جھوٹ ہے، جملہ بیوقوف بنانے کا ہے۔ ہم تو امام کے پیچھے جمعہ پڑھیں گے، ہم تو امام تو یہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے آج کل، یہ نیا نکالے ہوئے ہیں کہ ہم جمعہ نہیں پڑھتے اس لیے کہ ہمارا امام آئے گا تو ہم امام کے پیچھے پڑھیں۔ امام کب آئے گا تب تک تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، سارا جمعہ چلا گیا، ساری جماعت چلی گئی، ساری فضیلت ایسے بھی آج کل چل رہا ہے۔ ہم تو جو سامنے جو عوام بیٹھے وہ فریب کھا کر، ارے بہت اچھا جملہ ہے، بہت اچھا جملہ ہے، تو اسی میں جو ہے لوگ بیوقوف بناتے ہوئے اپنے مال کو دفنانے لگے تھے، ہم تو امام کو دیں گے۔ امام کو پتہ چلا کہا نہیں، جائز نہیں ہے ایسا کوئی چیز۔ جیسے کہ اپنے جو ہے درمیان میں ایک فکر اور آ گئی تھی، الحمدللہ صاف ہو رہی ہے کہ پاکیزگی کے سلسلے میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے تھے کہ 22 رجب کی ٹکیا وغیرہ اگر بچ جائے تو کسی کو جو ہے پھر دیتے نہیں تھے، کہتے نہیں دفنا دینا چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ عقلی طور پر بھی دیکھیں، جب آدمی نے محنت کیا ہے، مشقت کیا ہے تو اس کو کھایا جائے یا کہیں جانا مسافرت پر لے جائے، گرائے نہیں، اس کو پاک صاف طریقے سے کہیں اپنے جو ہے رشتہ داروں کو دے دیں، اپنے پڑوس میں دے دیں، تو یہ بھی الحمدللہ روکا گیا ہے، تو بہت سے لوگ مان گئے۔ ورنہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بہت سے لوگ جو ہے رکھے رہتے تھے، رات میں دفنانے کے لیے جاتے تھے یا اپنے گھر کے آنگن میں کہیں دفنا دیتے تھے کہ بچ گیا ہے، کہیں دیا نہیں جا سکتا۔ تو یہ وہیں سے فکر آئی تھی کہ امام زمانہ کو دیں گے یا امام نہیں مل رہے ہیں تو دفنا دیں گے، جب امام آئیں گے تب دیں گے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے خزانوں کو برباد کر دیا، بہت سے لوگوں نے جو ہے اپنے مال کو تباہ کر دیا۔ جب مجتہدین کو پتہ چلا تو کہا ہذا حرام، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جب امام کا وہی کام ہو رہا ہے جو امام کرتے، یعنی ایک عہدے میں دینے کے بعد، مدرسے میں دینے کے بعد وہی ادارہ چل رہا ہے جیسے امام چلاتے تھے، جیسے پانچوں امام چلاتے تھے، جیسے چھٹے امام ادارہ چلاتے تھے، جیسے انشاءاللہ ہمارے 12 امام چلائیں گے، چونکہ اسی نہج پر لگ رہا ہے، لہذا کہا کہ ان کو دینا ہم کو دینا ہے، اور رات دے علیہم کر رات دے علینا، ان کو رد کرنا ایسا ہے گویا کہ تم نے ہم کو رد کر دیا ہے، ان کی احانت کرنا ایسا ہے گویا تم نے ہماری احانت کی ہے، ہم کو دلیل کیا ہے۔ ایسی روایتیں بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ بحث آتی رہے گی۔ اس میں جو ہے آج ایک مسئلہ جو چھیڑا تھا کہ کس عالم میں نماز روزے کے بارے میں جو ہے رکھنے کا حکم ہے، تو اس میں چونکہ بہت زیادہ شکھیں تھی تبھی ہم نے کہا درس میں بیان کریں گے کہ نجاست کے عالم میں تو نجاست صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ اس پر غور کرنا ہے کہ رات کے اندر مثلاً آپ کھانا کھا کے سو گئے اور سونے کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے نوجوان میں سے کوئی ایسا ہو گیا نجس ہو گیا۔ اب نجاست کے بعد یہ ہے کہ ایک دفعہ اٹھا یا 2 دفعہ اٹھا، یہ سوچ کے سو گیا کہ ابھی تو ہماری آنکھ پھر کھل جائے گی تو ہم غسل کر لیں گے، چونکہ روزہ نہیں رکھ سکتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، پاک نہ ہو جائے۔ تو اگر اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی اور ایسے ہی سوتا چلا گیا تو پھر اس کے اوپر معاف ہے، یعنی وہ نیت کر لے گا باقاعدہ، چونکہ راتی میں نیت کی ہوئی، اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن ایک دفعہ آنکھ کھلی اور کھلنے کے بعد یہ سوچ کے سو گیا کہ ابھی میں 10 منٹ بعد اٹھوں گا اور غسل کر لوں گا، ابھی آدھا گھنٹہ ہے، ابھی 20 منٹ ہے، تو اب ایسے کے لیے ہے کہ وہ نیت کرے اور روزہ اس دن کا پورا گزارے، پورا روزہ گزارنے کے بعد عید کے بعد پھر قضا کرے، کیونکہ اس کو ایک چانس دیا گیا، آنکھ کھلی تھی، جان بوجھ کر کے وہ ایسا سوچ کے کہ ابھی 10 منٹ میں نہا لیں گے، ابھی 20 منٹ میں نہا لیں گے، تو اس دن کا روزہ بھی رکھے گا، بعد میں قضا بھی کرے گا۔ لیکن اگر یہی آدمی 2 دفعہ اٹھ گیا، ایک دفعہ اٹھا دیکھا ابھی آدھا گھنٹہ پھر سو گیا، پھر اٹھا دیکھا کہ ابھی 20 منٹ پھر سو گیا کہ ابھی ہم 5 منٹ اٹھ جائیں گے، چونکہ 2 دفعہ اس کو بیداری ملی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا، ایسا آدمی جو ہے غسل نہیں کر پایا، تو اب اس دن کا روزہ بھی پورا کرے گا، اس کے بعد قضا اور کفارہ دونوں رکھے گا۔ لہذا ابھی جو مفتی اعلیٰ صاحب نے مسئلہ پوچھا تو ہم نے کہا بہت چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، اس کو سمجھانا پڑے گا، لہذا رات میں یاد رکھے، اور اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے واجب ادا کر رہے ہیں، گھر میں یقیناً رہتے ہیں لوگ 8-10 لوگ، نہیں آپ اٹھیے اپنا غسل کیجیے، نہائیے، جو ہے روزہ رکھیے، ایسا نہیں کریں سب لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا، ابھی ہم پانی گرم کریں گے، ابھی بالٹی بولے گی تو لوگ کیا سوچیں گے، وہ نہیں کچھ سوچ رہے تھے کسی کو، چونکہ واجب ادا کرنا ہے، آپ نوجوان ہیں اور یہ چیز ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے، لہذا مسائل بیان کیے گئے کہ باقاعدہ طور پر ہمت اپنی جٹائے اور فوراً اٹھ جائے، اٹھنے کے بعد اس کو جو ہے فوراً غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد نیت کرے، مثلاً اتنا ٹائم رہے اس کے پاس کہ غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد جلدی سے کچھ کھا نہ سکا، نیت کر لے، چونکہ سحری بھی ضروری نہیں ہے، سحری مستحب ہے، سحری اگر کر لیا تو بدن کے لیے طاقتور ہے، لہٰذا شریعت نے بہت اچھا مانا ہے، خدا نہ خواستہ اس بہانے سے انسان نہ رہ جائے کہ آج سحری نہیں کیا لہٰذا روزہ نہیں، سحری جو ہے کرے یا نہ کرے روزہ رکھنا واجب ہے۔ یہ تو ہو گیا رات کا مسئلہ، لیکن دن میں کوئی ایسا ہو گیا مثلاً سحری کر کے سویا اور اٹھا تو دیکھا نجاست کے عالم میں، تو اب اس کے اوپر کچھ نہیں،
مثلاً اگر نماز کا وقت ہے تب تو فوراً اس کو غسل کرنا ہے. مثلاً سحری کر کے سو گیا تھا نیت کر کے, اذان ہو رہی تھی اور سوچا تھا کہ ابھی تو ٹائم 1 گھنٹہ ہے, ابھی ہم تھوڑی دیر میں نماز صبح پڑھ لیں گے, دیکھا نجیس ہے. تو اب چونکہ وہ غسل جو ہے کیا ہوا تھا یا پتہ چلا کہ پہلے سے پاک صاف تھا, اذان کے بعد ایسا ہوا ہے, تو نماز صبح کے لیے اس کو غسل کرنا واجب ہے. ورنہ اگر جو ہے نماز صبح بھی پڑھ کے سویا اور نجس ہو گیا تو جب تک اذان کا وقت نہ آ جائے ظہر کا تب تک اس کے اوپر صرف غسل کر لینا ہے, واجب نہیں. لیکن نماز کے لیے واجب, اذان ظہر آ گئی ہے تو اب واجب ہے کہ وہ غسل کرے, اس کے بعد نماز پڑھے. یعنی پتہ چل دن میں اگر نجس ہو رہا ہے تو اس کو روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ارے اب تو نجس ہو گئے, نہیں, اس کا مسئلہ الگ ہے. چونکہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہے, سویا تھا اور سوئے میں جو ہے پتہ چلا کہ اس طرح سے نائٹ فائل ہو گیا ہے اور جو ہے اس طرح سے نجاست کے عالم ہو گئی, جس کو محتلم کہا جائے, احتلام ہو گیا ہے. نوجوان بچے اس کو بہرحال ایک دفعہ ہم بیان کر رہے ہیں, لیکن الحمدللہ موبائل ہے, ملاقات ہوتی ہے, الگ سے بھی سمجھ لیں اس کو, چونکہ مسئلہ بہت سخت ہے, بار بار اس کو سمجھنا چاہیے. تو رات میں ایسا ہے کہ اس کو فوراً بولے, لیکن دن میں ایسا ہو جائے تو جب نماز پڑھنا ہے تب, اور مسجد میں آنے کے لیے بھی پاک صاف رہے. مثلاً اگر جو ہے ایسے عالم ہے تو مسجد میں نہ آئے. مطلب کوئی خدا نہ خواستہ, حالانکہ الحمدللہ سہولت ہو گئی ہے, پہلے پانی وغیرہ سہولت نہیں رہتی تھی تو لوگ آتے تھے دروازے پہ کھڑے ہوتے, دروازے تک آنے کا ہے, اندر نہیں آ سکتے. عالم نجاست میں مسجد کے اندر آ کر کے بیٹھ نہیں سکتے, یا خدا نہ خواستہ 2 راستہ ہے تو بڑی تیزی سے گزر سکتے, لیکن مسجد میں بیٹھنا, مسجد میں آ کر کے جو ہے عبادت کرنا ایسے عالم میں کہ نجاست کے عالم میں ہے تو نہیں کر. چونکہ کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اس کے لیے جو عالم مجنب یعنی جو ہے جو محتلم ہو جاتا ہے نجاست کے عالم میں. ایک تو یہ کہ قرآن مجید کے کسی بھی حرف پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا ہو, یعنی ایسے بھی حرام ہے, لیکن نجاست کے عالم میں اور سختی سے حرام ہے. نہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ہاتھ رکھ سکتا ہے, نہ رسول اللہ کے نام پر ہاتھ رکھ سکتا ہے, نہ ائمہ معصومین کے اس اسماء گرامی پر ہاتھ. یہ ہو گیا. اس کے بعد مسجد میں آ کر کے بیٹھنا, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو بہت مختصر کرے, چونکہ عالم نجاست میں لگاتار اگر کر رہا ہے تو کہیں ہاتھ نہ پڑ جائے, لہذا 7 آیت تک کی جو ہے چھوٹ دی گئی ہے. اس کے بعد مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ ایسے عالم میں اپنے آپ کو جلدی جلدی پاک کر لے. لہذا روایتوں میں ایسا اشارہ بھی ہے کہ جو ایسے عالم میں ہو جائے تو اتنی سہولت کے بعد ٹال مٹول نہ کرے, اس لیے کہ جو سفید دھبے وغیرہ ہو جاتے ہیں بدن پر, اس کا بھی ایک نتیجہ ہے کہ آدمی عالم نجاست میں رہ جاتا ہے. کئی گھنٹے بعد کھانا بھی کھا رہا ہے, پانی بھی پی رہا ہے روزے کے علاوہ, تو ایسے عالم میں مکروہ ہے کہ انسان کھانا وغیرہ کھائے. چونکہ جو ہے ایک نقصان ہے, ایک بدن پر دھبے ہو جائیں گے, سفید دھبے ہو جائیں گے. لہذا جو ہے دینی اعتبار سے بھی ہمارے پاس حکم ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھے, طیب و طاہر رکھے. تو یہ ہو گیا نجاست کا مسئلہ, چونکہ بہت مختصر طور پر ٹائم رہتا ہے. انشاءاللہ پھر آگے بڑھایا جائے گا کہ اس کے علاوہ بھی روزے داروں کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں, کیا مستحب ہے, کیا مکروہ ہے, اور انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کے لیے وہ مسائل جو روزمرہ کے اس کو دہرا بھی دیا جائے گا جلدی جلدی. یعنی غسل کا طریقہ, وضو کا طریقہ اور تیمم کا طریقہ, اس کے بعد جو ہے نجی چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ, برتن کتنی دفعہ پاک ہوگا, کپڑا کیسے پاک ہوگا, آب جاری کا حکم کیا ہے, آب کر کا حکم کیا ہے, دریا کا پانی کیسا ہوتا ہے, کنواں کا پانی کیسا ہوتا ہے, آب کثیر کسے کہا جاتا ہے, آب قلیل کسے کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مسائل جو توضیح مسائل کے آخر میں ہے, اس کا نمبر نہیں آ پاتا, انشاءاللہ اس کو بھی چھیڑا جائے گا کہ مساقات کسے کہتے ہیں, جعالہ کسے کہتے ہیں, مضاربہ کسے کہتے ہیں, لین دین آپس میں ہو تو کیسے کیا ہونا چاہیے, دکان میں جو بیٹھ رہا ہے اس کو کتنا علم ہونا چاہیے, جو تجارت کر رہا ہے اس کو کتنا علم ہونا چاہیے. یہ سب بھی مسئلہ انشاءاللہ چھیڑا جائے گا. ایک سلوات